عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبیہ وحبیبہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولا سیما بقیت اللہ ارواحنا لہ الفداء واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ وجل شأنہ فی کتابہ المجید لہم دار السلام عند ربہم وهو ولیہم بما كانوا يعملون صلوات عزاداران حسینی، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک خاص گروہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پروردگار کے نزدیک ان کے لیے دارالسلام ہے کہ جو وہ انجام دیتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر بات ہو رہی ہے وہ ہے کربلا، انسانی کمالات کی انتہا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کو لمحے بھر میں بدل سکتی ہے، اور زیارت امام حسین علیہ السلام لمحے بھر میں انسان کا مقدر سنوار سکتی ہے۔ اور کل یہ بات بھی ہوئی کہ در حقیقت یہ زیارت ہمارے لیے آئینہ ہے کہ ہم حرم حسینی میں جا کر رنگ حسینی لے لیں۔ اور یہ جو میں نے اصطلاح استعمال کی رنگ حسینی، یہ در حقیقت اس سے ملتی جلتی ترکیب قرآن مجید میں آئی ہے، وہ ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ رنگ حسینی رنگ خدا ہے،
اگر کوئی زائر بے عنوان زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے تو گویا اس نے رنگ حسینی لے لیا، اور رنگ حسینی سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان اخلاق حسینی سے اپنے آپ کو مزین کر لے۔ رنگ حسینی لینا یعنی اخلاق حسینی سے متخلق ہو جانا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بیان کروں، ایک نتیجے تک پہنچنے کے لیے اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ اخلاق کیا ہے تو وہ کہتے ہیں اخلاق یعنی جھک کے ملنا، مسکرا کر بات کر لینا، محبت سے بات کر لینا، دھیمے لہجے میں بات کرنا۔ معاف کیجیے گا، یہ آداب ہیں، اخلاق نہیں ہیں۔ انہیں آپ آداب تو کہہ سکتے ہیں، اخلاق نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے کسی کے دل میں بغض ہو مگر وہ مسکرا کر بات کر رہا ہو، یہ تو کوئی اخلاق نہیں ہوا۔ اخلاق کچھ اور ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق دو چیزوں کا نام ہے۔ فارسی میں بہت اچھی الفاظ استعمال کیے گئے، ادبا یہاں اگر تشریف فرما ہو تو اردو میں نعم البدل الفاظ مجھے دیں تو ان کا متشکر ہوں گا۔ ایک ہے پیرائش اور ایک ہے آرائش۔ اخلاق نام ہے پیرائش کا اور آرائش کا، اپنے اندر سے کچھ نکالنا اور اپنے اندر کچھ لانا، اسے کہتے ہیں اخلاق۔ پیرائش یعنی اپنے اندر سے کچھ نکالنا، آرائش یعنی اپنے اندر کچھ لانا، انہی چیزوں کو کہتے ہیں اخلاق۔ جب تک پیرائش نہ ہو آرائش نہیں ہو سکتی، جب تک اپنے اندر سے کچھ نکالیں نہیں، کچھ اپنے اندر لا نہیں سکتے، اور اسی کو کہتے ہیں عملی تبرہ۔ اسی کو کہتے ہیں عملی تبرہ، کہ جو تبرہ کی بہترین قسم ہے عملی تبرہ، کہ انسان اپنے آپ کو اخلاق حسینی سے مزین کرے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو اخلاق شیطانی سے باہر نہیں لے کر آئے گا، اخلاق یزیدی سے باہر لے کر نہیں آئے گا، اس وقت تک انسان اخلاق حسینی سے اپنے آپ کو مزین نہیں کر سکتا۔ اور جب انسان اس مرحلے پر آ جائے تب انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مولا آپ میرے شر سے بھی محفوظ ہیں۔ کہ کل جہاں بات چل رہی تھی کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی آپ پر سلامتی ہو۔ ہم نے دو معنی بیان کیے تھے السلام کے، ایک سلامتی کی معنی پر کل بات چل رہی تھی، دوسرا معنی آج بیان کر کے بات تمام کروں گا۔ اے حسین ابن علی آپ پر سلامتی ہو۔ حسین ابن علی سالم ہیں، سلامتی ہو یعنی سالم ہیں، محفوظ ہیں۔ کس چیز سے سالم ہیں؟ ہر شر سے سالم ہیں، چاہے دوسروں کا شر ہو چاہے میرا شر ہو۔ اور کل بات یہاں تک پہنچی کہ دوسروں کا شر تو سمجھ میں آ رہا ہے، میرے شر سے کیسے سالم ہیں؟ تو ہم نے بیان کیا کہ شر کی تین قسمیں ہیں، شر اعتقادی، شر عملی اور شر اخلاقی۔ اے حسین ابن علی میرا کوئی غلط عقیدہ آپ سے منسوب نہیں کیا جائے گا، میرا کوئی غلط عمل آپ سے منسوب نہیں کیا جائے گا، میرا کوئی غلط اخلاق آپ سے منسوب نہیں کیا جائے گا۔ آج دنیا لڑ رہی ہے، کوئی کسی کو غالی کہہ رہا ہے، جو پہلی محرم کو بات چل رہی تھی، کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس دنیا میں غالی اور مقصر نہیں پائے جاتے، پائے جاتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے کسی کو بھی غالی کہہ دینا اور اپنی مرضی سے کسی کو بھی مقصر کہہ دینا، یہ تو کوئی اخلاق حسینی نہیں ہے۔ میں کس کو غالی کہوں کس کو مقصر کہوں کون بتائے گا؟ یہ ان کو غالی کہہ رہے ہیں، وہ ان کو مقصر کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے عقیدے میں غلو کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے عقیدے میں تقصیر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا عقیدہ تراش لیا،
توجہ فرمائیں جو لفظ کہنا چاہ رہا تھا، انہوں نے اپنا عقیدہ تراشا ہے، انہوں نے اپنا عقیدہ تراشا ہے، لیکن کسی نے حسین سے نہیں پوچھا مولا آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپس میں بحث ہے تو جا کر بہترین طریقہ یہ ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے بھیجا ہے انہی سے جا کے پوچھیں آپ کون ہیں، پروردگار عالم نے آپ کو کیا دیا ہے، آپ کے پاس کیا کیا فضیلتیں ہیں کہ خود آواز دی نزلونی علی الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم بے، خدا نہ کہو جو چاہو کہو۔ لا فرق بینک و بینہم، پروردگار تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، الا انہم عبادک، مگر پروردگار یہ کہ یہ تیرے بندے ہیں، تو نے انہیں سب کچھ دے دیا، ہر فضیلت جو عالم امکان میں ممکن تھی تو نے انہیں دی، ہر فضیلت جتنی بھی فضیلتیں ممکن تھیں تو نے انہیں دے دی ہیں، لیکن یہ خدا نہیں ہے، ان کی فضیلت کی بنیاد ہی تیری بندگی ہے، یا دوسرے لفظوں میں ان کی سب سے بڑی فضیلت ہی تیری بندگی ہے۔ اور اس پر میں مسلسل بات کر چکا ہوں کہ اگر یہ خدا کے بندے نہ ہوتے تو یہ امام بھی نہ ہوتے، ان کی ساری فضیلتوں کی بنیاد ان کی عبودیت ہے۔ تو غرض آپس میں بحث و مباحثہ اور جدال سے بہتر یہ ہے کہ انسان خود ان کے پاس جائے، ان کے پاس جا کر پوچھے کہ مولا آپ کیا ہیں، ہم کیا عقیدہ رکھیں آپ سے متعلق۔ تاریخ میں ایک شخصیت گزری ہیں جناب عبدالعظیم حسنی، انشاءاللہ کہ آپ سب نے ان کا نام سنا ہوگا۔ تہران میں جو قدیم رے تھا وہاں جناب شاہ عبدالعظیم حسنی سلام اللہ علیہ کی قبر ہے، مزار ہے وہاں پر۔ شاہ عبدالعظیم حسنی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک شخص ملک رے میں امام علی نقی علیہ السلام، معاف کیجیے، امام علی نقی علیہ السلام کے پاس آیا اور پھر امام نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے، تو اس نے کہا کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، وہ ملک رے کا رہنے والا تھا ظاہراً۔ امام نے فرمایا اگر تم عبدالعظیم حسن کی زیارت کر لیتے تو وہی ثواب ملتا جو امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے۔ ایک جملہ لکھ دیا جائے جناب عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کے لیے تو کافی ہے ان کی فضیلت کے لیے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ فرمایا مرحبا بک، امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا مرحبا اے عبدالعظیم حسنی، مرحبا انت ولینا حقا، آپ ہیں ہمارے سچے دوست، واقعاً آپ ہیں ہمارے ولی، آپ ہیں ہمارے سچے دوست۔ شاہ عبدالعظیم حسنی بوڑھے ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، اور اس وقت امام علی نقی علیہ السلام کی عمر ہے 8 سال۔ 8 سال شاہ عبدالعظیم حسنی نے ساری عمر لگا دی امام کی معیت میں، امام کی ہمراہی میں، بوڑھے ہو چکے ہیں، خاندان اہل بیت سے ہیں شاہ عبدالعظیم حسنی، سید ہیں۔ ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام کے پاس آئے، 8 سالہ عمر ہے امام علی نقی علیہ السلام کے، جانتے ہیں کہ امام 8 سالہ ہو یا 80 سالہ کوئی فرق نہیں ہے، اور آ کر کہنے لگے مولا میں آپ کو اپنا عقیدہ سناتا ہوں، میں آپ کے سامنے اپنے عقائد پیش کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے اپنے عقائد بیان کرتا ہوں، آپ دیکھیے میرے عقائد صحیح ہیں یا نہیں۔ اور پھر شاہ عبدالعظیم حسنی نے اپنے عقائد بیان کرنا شروع کیے، کتب میں لکھے ہیں جا کر دیکھیے گا، اپنے عقائد بیان کرنا شروع کیے۔ آخر امام فرمایا نعم ھذا واللہ دین اللہ یا ابا القاسم، اے عبدالعظیم حسنی یہی ہے خدا کا دین۔ آپ نے دیکھا ایک شخص جو بوڑھا ہو چکا ہے وہ امام کے حضور میں اپنے عقائد کی اصلاح کے لیے امام کے پاس جا رہا ہے، بجائے یہ کہ شاہ عبدالعظیم حسنی کسی کو کچھ کہیں یا جو کوئی شاہ عبدالعظیم حسنی کو کچھ کہے، بہترین طریقہ کار یہ تھا کہ خود امام معصوم کے پاس جائیں۔ شاہ عبدالعظیم حسنی امام معصوم کے پاس گئے، ان سے اپنے عقیدے کی اصلاح فرما لی۔ تو غرض اے مولا میرا کوئی شر آپ تک نہیں پہنچے گا، چاہے وہ شر اعتقادی ہو
چاہے وہ شر عملی ہو چاہے شر اخلاقی ہو. یہ ہے سلامتی کا مسئلہ. دوسرا معنی جو سلام کا ہے وہ تسلیم کا معنی ہے. کیا معنی ہوگا؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پہلے معنی پر ذرا دوبارہ معنی کروں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی آپ سالم ہیں. کس چیز سے سالم ہیں؟ ہر عیب سے سالم ہیں، ہر نقص سے سالم ہیں، ہر رجس سے سالم ہیں، ہر شر سے سالم ہیں. اور دوسرا معنی تسلیم کا. دوبارہ پہلے معنی کی طرف پلٹوں گا کیونکہ اس میں بحث ہے. تسلیم کا معنی آج بیان کر دوں، پھر دوبارہ پہلے معنی کی طرف بات چلے گی انشاءاللہ کچھ دن، شاید ایک آدھ دن اور. دوسرا معنی تسلیم کا معنی ہے کہ مولا میں تسلیم ہو چکا ہوں آپ کے سامنے. اب معنی کیجئے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی میں تسلیم ہو چکا ہوں آپ کے سامنے. یہ معنی ہمارے لیے تو صحیح ہے لیکن یہ معنی خدا کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بیان کیا کہ یہ سلام پہلے پروردگار عالم نے پڑھا ہے، بعد میں ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ یہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے. السلام علیکم ابا عبداللہ، اگر خدا نے حسین ابن علی پر سلام کیا ہے تو یعنی خدا نے یہ اعلان کیا ہے کہ حسین ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. لیکن یہ دوسرا معنی خدا کے لیے نہیں ہے. تسلیم کا معنی خدا نعوذ باللہ کیوں تسلیم ہو جائے گا امام حسین علیہ السلام کے سامنے. یہ معنی ہمارے لیے ہے کہ تسلیم ہو جاؤ حسین ابن علی کے سامنے، تسلیم محض. اور اگر پہلے مجلس میں جو جملہ کہا تھا، اگر تسلیم محض ہو گئے تو کاروان حسینی سے ملحق ہو گئے. اگر پہلی مجلس کا پہلا جملہ یاد ہو، اگر تسلیم ہو گئے تو کاروان حسینی سے ملحق ہو گئے. اب تسلیم ہونے کی قسمیں ہیں. کیسے تسلیم ہوتے ہو؟ بعض لوگ صرف اپنے الفاظ سے تسلیم ہوتے ہیں، الفاظ کی حد تک. السلام علیکم یا ابا عبداللہ بس یہیں تک ہیں. معاف کیجئے کہ ہم لوگ ان کو بہت رد کر دیتے ہیں، اس طرح کے افراد کو، کہ ان کی کثرت ہے. لیکن اہل بیت کی تعلیمات کی بدولت یہ ان سے بہتر ہیں کہ جو اہل بیت کے سامنے بالکل بھی تسلیم نہیں ہے. وہ شخص جو اہل بیت کو زبان کی حد تک مانتا ہے اس سے بہتر ہے جو زبان کی حد تک بھی نہیں مانتا. اور یہاں پر ایک جملہ اور کہہ دوں، اور اس کی نہیں معلوم، وقت ہے زیادہ نہیں ہے، وضاحت بہت زیادہ نہیں کر پاؤں گا. ایک اہل بیت کا چاہنے والا جس کی زندگی میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، گناہگار ترین انسان جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے اس سے بہتر ہے جو بظاہر متقی ہے مگر اہل بیت کو نہیں مانتا. توجہ فرمائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بظاہر ہمیں گناہگار لگ رہا ہے اس کے پاس ایک ایسی خوبی ہے کہ جو خوبی کسی بھی وقت اس کے ہر گناہ پر غالب آ سکتی ہے. اور جو بظاہر متقی ہے، بظاہر کہہ رہا ہوں، اس کا معنی انشاءاللہ بیان کروں گا، اور جو بظاہر متقی ہے اور اس کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اس کا کوئی بھی عمل اسے آگے نہیں بڑھنے دے گا. کیونکہ عمل کو جو بلند کرتا ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے، ورنہ عمل اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے. عمل کو جو بلند کر رہا ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے. مثلا مگر مجھے بتائیے، اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے بتائیے، جناب سلمان فارسی کیا فجر کی نماز 4 رکعت پڑھتے تھے؟ جی نہیں، 2 رکعت پڑھتے تھے. وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، میں بھی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں فجر کی. کہاں جناب سلمان فارسی کی نماز اور کہاں میری نماز؟ کیوں؟ اس لیے کہ کہاں ان کی محبت، کہاں میری محبت، کہاں ان کا عشق اور کہاں میرا اظہار محبت. بہرحال اگر ایک انسان اپنے الفاظ سے بھی اہل بیت کو مان رہا ہے تو اس سے بہتر ہے جو بالکل بھی نہیں مانتا. ہم بیان کر رہے تھے تسلیم کی قسمیں. کچھ لوگ صرف الفاظ کے ذریعے سے اہل بیت کے سامنے تسلیم ہیں، کچھ لوگ دل سے بھی اہل بیت کے سامنے تسلیم ہیں. زبان پر الفاظ بھی آتے ہیں مگر دل بھی اہل بیت کے سامنے جھکا ہوا ہے. اس سے آگے کچھ لوگ اور ہیں کہ جو زبان سے بھی اہل بیت کے سامنے تسلیم ہیں، دل سے بھی اہل بیت کے سامنے تسلیم ہیں اور عمل سے بھی اہل بیت کے سامنے تسلیم ہیں.
اس سے اگلا ایک اور مرحلہ ہے، کچھ لوگ زبان سے بھی اہل بیت کے سامنے تسلیم ہیں، دل سے بھی اہل بیت کے سامنے تسلیم ہیں، عمل سے بھی اہل بیت کے سامنے تسلیم ہیں، اور اپنی فکر سے بھی اہل بیت کے سامنے تسلیم ہیں۔ یعنی وہ سوچتے ہی نہیں جو اہل بیت نہیں چاہتے۔ یہ بہت عجیب مرحلہ ہے کہ انسان کی سوچوں پر انسان کا اختیار نہیں ہے، لیکن اگر انسان کے وجود پر اہل بیت کی محبت حاوی آ جائے تو انسان وہ سوچتا بھی نہیں جو ان کی مرضی کے خلاف ہو۔ جناب سلمان فارسی کا کمال کیا تھا مجھے بتائیے؟ تاریخ نے ایک جملہ لکھا جو جناب سلمان فارسی کی تمام تر فضیلت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ جملہ یہ ہے، جعل ہواہ ہوا علی۔ جناب سلمان فارسی کا سارا کمال یہ تھا کہ جناب سلمان فارسی نے اپنی ساری خواہشات کو علی کی خواہش بنا دیا تھا۔ یعنی اب میری خواہش بھی میری نہیں ہے، میری خواہش پر علی کی چاہت ہے، کر میں رہا ہوں چاہ علی رہے ہیں، کام میرا ہے چاہت علی ہے۔ انسان اس مرحلے پر آ سکتا ہے کہ انسان کی فکر پر بھی امیر المومنین کی حکومت ہو، ہماری زبان پر امیر المومنین کی حکومت، حسین کی حکومت، ہمارے دل پر حسین کی حکومت، ہمارے عمل پر حسین کی حکومت، ہماری فکر پر حسین کی حکومت۔ اور اس پر بہت زیادہ بحثیں ہیں جس میں آگے نہیں جانا چاہ رہا۔ پروردگار عالم نے حسین ابن علی پر سلام کیا ہے، اور پروردگار عالم نے مختلف جگہوں پر سلام کر کر ایک وادی سلام بنایا ہے۔ جو ہماری بات سے مرتبط تھا، یہ بات آیت سے مرتبط ہے کہ جو آیت میں ذکر ہوا، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کے نزدیک دار السلام، دار السلام کیا؟ وادی سلام۔ دار یعنی گھر، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کے لیے ایک وادی سلام ہے، اور پروردگار عالم نے وادی سلام کو تشکیل دیا۔ کیسے؟ سلام کر کے۔ قرآن مجید میں لفظ سلام 42 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ سلام جسے ہم نے بہت سادہ لے لیا، السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود بھی نہیں پتا کیا کہا، اور معلوم ہے نہیں انشاءاللہ کہ قبول، مگر ان کا کرم ہے کہ یہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید میں پروردگار عالم نے بار بار لفظ سلام ذکر کیا اور ایک وادی سلام تشکیل دی۔ کیسے؟ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام۔ نوح پر سلام کیا؟ نوح وادی سلام پہنچ گئے۔ اب یہ جملہ بار بار نہیں کہوں گا، آپ اس کو تکرار کرتے رہیے گا۔ نوح وادی سلام پہنچ گئے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام۔ سلام علیہ یوم ولد، حضرت عیسیٰ پر سلام کہ جب وہ پیدا ہوئے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام۔ سلام علی الیاسین، اہل بیت تم پر سلام۔ اور پھر پروردگار عالم نے ایک لفظ میں سب پر سلام کر دیا، سارے مرسلین پر سلام کر دیا۔ سلام علی المرسلین، مرسلین پر سلام، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو وادی سلام کا حصہ ہیں۔ آگے بڑھیے، پروردگار عالم نے نبی کو حکم دیا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی جب مومنین تمہارے پاس آئیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے نبی جب مومنین آپ کے پاس آئیں تو کہیے سلام علیکم، سلام کیجئے، انہیں وادی سلام بھیجئے۔ جو فرمائیں اصحاب اعراف نے بھی سلام کیا، نادوا اصحاب الجنہ ان سلام علیکم۔ اصحاب اعراف ایک بحث ہے جو آپ تفسیر میں دیکھیے گا۔ جنتی لوگوں نے جنت والوں پر سلام کیا، سلام علیکم۔ خازن بہشت نے سلام کیا، قال لهم خزانتها، خازن بہشت نے کہا کہ تم نے کتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ خازن بہشت نے سلام کیا، ملائکہ نے سلام کیا،
اور ملائکہ کا سلام بڑا عجیب سلام تھا. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. کتنا صبر کیا ہے تم نے, سلام ہو تم پر. کیسا صبر کیا ہے تم نے, ملائکہ ہمیں کہہ رہے ہیں کیسا صبر کیا, مصیبتیں اٹھائی تم نے دنیا میں, صبر کیا, واقعا صبر کیا. سلام علیکم بما صبرتم, کیسا صبر کیا تم نے, سلام علیکم, سلام ہو تم پر. اور ایک ایک کر کے مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے سلام کو ذکر کیا. یہ سلام ذکر نہیں ہو رہا, پروردگار وادی سلام بنا رہا ہے. انبیاء وادی سلام میں, جنتی وادی سلام میں, ملائکہ وادی سلام میں, جنت وادی سلام میں, خازن بہشت وادی سلام میں. اب پروردگار نے ہمارے لیے بھی راستہ کھول دیا. کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ, سلام کرو اور وادی سلام میں داخل ہو جاؤ. ایک سلامات بر محمد و آل محمد. کہو السلام علیکم. مایوس نہ ہونا کہ قرآن میں جس کا تذکر آ گیا وہ آ گیا, ہم کہاں وادی سلام میں آ سکتے ہیں. نہیں, ہم تمہارے لیے دروازہ کھول کے جا رہے ہیں. وادی سلام کے سربراہ حسین ابن علی, سلطان معنویت حسین ابن علی. حسین ابن علی کو سلام کرو, وادی سلام میں داخل ہو جاؤ, کہ جہاں پر سلام ہی سلام ہے. لا یسمعون فیہا, قرآن مجید کی آیت, لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. وہاں نہ کوئی لغو بات ہوگی نہ گناہ کی بات ہوگی, بس سلامتی ہی سلامتی ہوگی. وہاں صرف سلامتی ہوگی. وادی سلام میں آؤ, سلامتی ہی سلامتی ہے. فَادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ. اور جب وادی سلام میں داخل ہونے لگو گے تو تمہیں کہا جائے گا فَادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ, داخل ہو جاؤ آمینین کے ذریعے سے, آمینین کے ساتھ, کہ سلامتی ہی سلامتی ہے تمہارے پاس. سید الشہداء علیہ السلام کے حرم جائیں تو یہ آیت لکھی ہے دروازے پر, فَادْخُلُوهَا, اور واقعاً بالکل صحیح ہے. فَادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ, داخل ہو جاؤ سلام کے ذریعے سے. یہ حسین ابن علی کا حرم نہیں ہے بلکہ وادی سلام ہے. یہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہے. میں نے آپ کو بیان کیا کہ وادی سلام میں کون, ملائکہ, وادی سلام میں انبیاء, وادی سلام میں اولیاء, وادی سلام میں بہشتی حضرات. آپ مجھے ان میں سے کوئی ایک ایسا گروہ دکھائیے جو حسین ابن علی کے حرم میں نہ ہو. انبیاء حسین ابن علی کے حرم میں خدا سے اجازت لے کر آتے ہیں, پروردگار اجازت ہے کہ ہم بھی حسین کی زیارت کر لیں. ملائکہ حسین ابن علی کے حرم زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. جنتی افراد حسین ابن علی کے حرم آتے ہیں. اولیاء خدا حسین ابن علی کے حرم آتے ہیں. خازن بہشت حسین ابن علی کے حرم آ کر حسین سے خیرات لے جاتے ہیں. آپ بتائیں, زمین پر خدا نے وادی سلام بنا دیا ہمارے لیے. وادی سلام میں تو جاؤ گے مرنے کے بعد, اگر زندگی میں بھی وادی سلام میں جانا چاہو تو حسین ابن علی کے حرم چلے جاؤ, کہ وہاں وادی سلام ہے. کہ میں نے آپ کے سامنے مسلسل بیان کیا, وہ وادی سلام ہے. جائیں تو اور دیکھیں کیسا سکون ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سلامتی ہی سلامتی ہے. کیوں نہ ہو سکون؟ حسین خود تو چلے گئے لیکن ہمارے لیے سلامتی کا دروازہ کھول گئے. اگر سلامتی چاہیے تو آ جانا, اور اگر حرم نہ آ سکو تو اپنے گھر سے اشارہ کر کے کہنا السلام علیک یا ابا عبداللہ, میں خود تمہارے پاس آ جاؤں.
سیاہ وجودی کی جو کل بحث چل رہی تھی کہ اہل بیت کرام علیہم السلام سیاہ وجودی رکھتے ہیں، سیاہ وجودی کا ایک کرشمہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر سے حسین ابن علی کو سلام کریں تو حسین ابن علی یہاں بھی آ جائیں گے، کیونکہ ان کا وجود وسیع ہے، وہ محتاج نہیں ہیں کہ بس کربلا میں ہے تو بس کربلا میں نہیں، وہ ہر جگہ ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر خاص نظر کرم ہے ان کی، جیسے خود ان کا حرم، یا وہ جگہ کہ جہاں سے انہیں سلام کیا جائے، یا وہ جگہ کہ جہاں پر حسین پر آنسو بہائے جائے۔ یہ مجلس عزا نہیں ہے، حسین کا حرم ہے، یہاں حسین ابن علی کی خاص نظر ہے۔ میرے بچوں کو تو نہیں رونے دیا، تم رو رہے ہو میرے اوپر۔ بس عزیزان گرامی، آج 5 محرم الحرام، کربلا حسین ابن علی کا ایک منظم پروگرام تھا۔ حسین ابن علی نے رباب سے شادی کی، رباب امرؤ القیس کی بیٹی۔ اس گھر میں، یہ تاریخ میں لکھا ہے، اس گھر میں حسین کو سکون نہیں ملتا تھا جہاں پر رباب اور سکینہ تھا۔ اور ایسی ہی انسیت رباب کو بھی امام حسین سے تھی، یہی تو وجہ ہے سب چلے گئے مگر رباب نے کہا میں نہیں جاؤں گی کربلا سے۔ میرا سب کچھ تو چلا گیا، اب جا کر کیا کروں گی؟ میری مانگ بھی اجڑ گئی، میری گود بھی اجڑ گئی۔ اب جا کر کیا کروں گی؟ حسین ابن علی اپنے ساتھ اپنے نومولود بیٹے کو لے کے چلے، جو محرم تک تقریباً 10 محرم تک تقریباً 6 مہینے کا ہو چکا تھا۔ اس بچے کا نام تھا علی اصغر۔ کہ زیارت ناہیہ میں حضرت علی اصغر پر سلام کیا گیا۔ شب عاشور ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی، رباب حسرت سے علی اصغر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے بچے کاش تو جوان ہوتا، کاش تو جوان ہوتا، میں تجھے بھی تیار کرتی، تو بھی اپنی جان نثار کر دیتا۔ حسین ابن علی روز عاشور آیا، انصار شہید ہونا شروع ہوئے، انصار ختم ہو گئے، پھر جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی، ایک ایک کر کے سب جانے لگے، یہاں تک کہ عباس بھی قتل کر دیا، اور اب حسین اکیلے ہو گئے۔ پھر کہنے لگے حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو پیغمبر کے حرم کی حفاظت کرے؟ بس یہ جملہ حسین کی زبان سے نکلنا تھا، خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، بابا میں حفاظت کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے
جب سر آنا شروع ہوئے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے پاس، پوچھتے تھے ہرملا کا سر نہیں آیا؟ مولا کیوں؟ آپ کو معلوم ہے اہل بیت کرام نے بہت شدید گریہ کیا ہے حضرت علی اصغر کے اوپر. آخر میں پڑھوں گا امام حسین کی حالت کیا تھی علی اصغر کے اوپر، وہ حالت جو عباس کے قتل ہونے پر نہیں تھی. اس لیے کہ ہر شہید جنگ کر سکتا تھا، اپنا دفاع کر سکتا تھا. علی اصغر دفاع کیسے کرے؟ ہر شہید اپنی پیاس کا اظہار کر سکتا تھا، علی اصغر کیسے کہے الآتش؟ خیمے میں آئے، آ کر کہنے لگے کیا ہوا؟ زینب ابھی میں زندہ ہوں. بھیا جب سے آپ نے کہا ہے حل من ذاب یذب عن حرام رسول اللہ، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. شاید کہنا چاہ رہے ہیں بابا کیا مجھے بھول گئے؟ کہنے لگے لاؤ علی اصغر کو مجھے دو. رباب نے اہل بیت کے گھرانے میں تربیت پائی ہے، سمجھ گئیں. اپنے بچے کو ایسے تیار کیا جیسے جنازہ تیار کرتے ہیں، اور ایک کپڑے میں لپیٹ دیا علی اصغر کو. آخری دیدار کر لیا علی اصغر کا. حسین علی اصغر کو لے کے چلے، میدان کی طرف بڑھے. اشقیاء سمجھے شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں. تھک گئے حسین، لیکن اب جو ابا کا دامن ہٹایا، کیا دیکھا؟ چھوٹا سا بچہ چہرہ مرجھا چکا ہے. امام نے فرمایا یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل. اما ترونہ کیف یتلذذ عطشا. اگر مجھ پر رحم نہیں کھاتے علی اصغر پر رحم کھا لو. دیکھتے نہیں ہو یہ کیسے تلذذ کر رہا ہے؟ آپ نے سن تو لیا، آپ کو معلوم ہے پانی کون مانگ رہا ہے؟ جس نے ہمیشہ دیا ہے. حسین کو مانگنا آتا نہیں تھا. ابھی بھی مانگا نہیں، دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں تھوڑا سا تو پانی دے دو. اور یہی وہ موقع تھا کہ جہاں پر حسین نے اپنوں کو یاد کیا، اپنے شیعوں کو یاد کیا. کہنے لگے لیتکم فی یوم عاشوراء جميعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. اے میرے شیعوں، کاش روزے عاشور ہوتے تو دیکھتے میں علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل. اگر مجھ پہ رحم نہیں کھاتے تو علی اصغر پر رحم کھا لو. اما ترونہ کیف یتلذذ. دیکھتے نہیں ہو علی اصغر کیسے تلذی کر رہا ہے؟ آپ نے سن لیا تلذی کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے تلذی کیا ہوتی ہے؟ مچھلی کو پانی سے نکالیے، مچھلی اچھلتی ہے اس لیے کہ اسے پانی چاہیے. جب اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے تو اپنی جگہ پر لیٹی کروٹیں لیتی ہے، اسے پانی چاہیے. اسے بھی تلذی نہیں کہتے. جب اس کا دم نکلنے والا ہوتا ہے تو پیاس سے کبھی منہ کھولتی ہے
سبھی منہ بند کرتی ہے، اسی حالت کو تلفظی کہتے ہیں۔ کہنے چاہے دیکھ نہیں رہے میرے علی اصغر کا دم نکل رہا ہے۔ آواز ہے نا ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین، کلام حسین کو قطع کر دے۔ ہرملا چلا جس گھڑی تھی ہر شقی کی آنکھ نم، رک گیا تھک کر مورخ کا قلم، ہرملا کے جب بڑھے آگے قدم، غیرت انسانیت بولی کہ تھم، ہرملا پہلے تو اپنا تیر دیکھ، پھر گلوے اصغر بیشیر دیکھ۔ تیر سے شعبہ جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے، تیر چلا۔ مقتل نے بس اتنا لکھا فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ ارے تیر سے تو کوئی ذبح نہیں ہوتا، علی اصغر کیسے تیر سے ذبح ہو گئے؟ اس لیے کہ گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ پلٹ دیا علی اصغر نے اپنے آپ کو۔ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ الْإِمَامِ، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ انقلاب آ گیا علی اصغر میں۔ انقلاب کہتے ہیں پلٹنے کو، یعنی علی اصغر اگر ایسے لیٹے تھے پلٹ گئے۔ اللہ رے آل محمد کے گھرانے کے بچے، اے مولا علی اصغر، ابھی تو آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی، آپ پلٹے کیسے؟ اللہ رے جذبہ حسینی، عجب نہیں آواز دیں بابا سے دیکھا نہ جائے گا۔ چھوٹے سے بچے میں سے کتنا خون نکلتا؟ تھوڑا سا خون نکلا، مقتل نے لکھا تھوڑا سا خون نکلا اور سینے پر جاری ہو گیا، بس اتنا ہی خون تھا علی اصغر میں۔ چلے خیمے کی جانب۔ میں نے رباب سے کہا تھا علی اصغر کو پانی پلا کے لاتا ہوں۔ ارے کیا جواب دوں گا رباب کو؟ کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، ہمت نہیں ہے خیمے میں جائیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ابھی حسین سوچ رہے تھے، غمزدہ تھے کہ خیمے سے سکینہ نکلی، کہنے لگی بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا۔ چھپا لیا تھا علی اصغر کو کہ ماں دور سے آتے دیکھے گی مر نہ جائے۔ خیمے میں آئے، رباب نے دیکھا پانی پی لیا میرے بچے نے، اب جو ابا کا دامن ہٹایا، ہائے میرا بچہ۔ آپ کو معلوم ہے حسین ابن علی نے کسی کو بھی دفن نہیں کیا تھا سوائے علی اصغر کے، اور خیمے سے بھی جلدی اسی لیے نکل گئے اگر کچھ دیر اور رہا تو بیویاں مر نہ جائیں، میرے بعد علی اصغر کو دیکھیں تو مر نہ جائے، لہذا دفن کر دیا تھا علی اصغر کو۔
خیمے کی پشت پر آئے، ذوالفقار نکالی، ننھی سی لہد کھودی، ذوالفقار نے گریہ کیا، میرے آقا کیا آج ہی کے لیے آئی تھی؟ علی اصغر کو لٹایا اور پھول سے رخساروں پر گرم ریت ڈالنا شروع کر دی۔ ایک جملہ کہوں گا بہت روئیں گے، حسین ابن علی نے دفن تو کر دیا لیکن اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھا نہیں جا رہا۔ حسین علی اکبر کا جنازہ لے آئے، قاسم کا جنازہ لے آئے، عباس کا علم لے آئے، لیکن جب علی اصغر کو دفنایا اب اٹھا نہیں جا رہا، ساری جان نکل گئی، گویا اس بچے نے ساری جان لے لی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ خدا نے بھی حسین کو تسلیت دی، خدا نے بھی تعزیت کی۔ عباس مر گئے مگر خدا نے تعزیت نہیں کی، علی اکبر چلے گئے خدا نے تعزیت نہیں کی، قاسم چلے گئے خدا نے تعزیت نہیں کی، لیکن اب جو خدا نے علی اصغر کے شہید ہونے پر حسین کی حالت دیکھی، آسمان سے آواز ہے یا حسین داغ ہو فَإِنَّ لَهُ مُرْضِيًا فِي الْجَنَّةِ، حسین چھوڑ دو علی اصغر کو، ہم نے جنت میں اس کے لیے داعیہ مقرر کر دی ہے، کیونکہ حسین کا دل چھلنی تھا۔ ہائے میرے بچے تجھے 2 قطرے پانی نہ دے سکا، بس ختم کر رہا ہوں۔ علی اصغر کو حسین نے دفن کیا تھا نا، آپ کو معلوم ہے علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ آپ پورے کربلا جائیں گے علی اصغر کی قبر نہیں ملے گی، گنج شہیدہ میں علی اصغر نہیں ہے، پھر کہاں ہے؟ معصومین نے بتایا امام کے سینے پر سو رہے ہیں۔ 12 محرم کو جب امام سجاد سب کو دفن کرنے لگے، پہلے امام حسین کے ٹکڑے ٹکڑے بدن کو رکھا اور اس کے اوپر علی اصغر کو لٹا دیا۔ بابا میرے بھائی کی حفاظت کیجیے گا، یہ 2 مرتبہ ذبح ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 2 مرتبہ کیسے؟ اور علی اصغر قبر سے حسین کے سینے پر کیسے آئے؟ 11 محرم تھی، سر گنے جا رہے تھے، ایک سر کم تھا، کہنے والے نے کہا میں نے دیکھا تھا پشت خیمہ پر حسین نے علی اصغر کو دفن کیا تھا، کہاں ڈھونڈے علی اصغر کو؟ اسٹیا گھوڑے پہ بیٹھے، ہاتھوں میں نیزے لیے، زمین پر نیزے مارتے رہے، ماں دیکھ رہی تھی، کبھی مقتل کا رخ کیا، کبھی ادھر کا رخ